نواب اکبر خان بگٹی ایک ایسا نام جو کہ ذہن میں آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا تصور اجاگر کرتا ہے جو اپنی آن بان اور شان و شوکت کی اعلیٰ مثال ہے۔ نوابی اور سرداری کا منہ بولتا ثبوت، یہ نام نواب اکبر بگٹی پاکستان کی تاریخ میں ایک جاندار اور پرکشش شخصیت کا حامل ہے۔ بلوچستان کے قبائلی علاقے کا یہ سردار 1927 میں ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام نواب محراب خان تھا۔ نواب صاحب کی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول اور ایڈسن کالج سے ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا جو کہ انگلینڈ کے شہر لندن میں واقع ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے 1939 میں والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی کمان سنبھالی اور اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ان کا سیاسی، سماجی، ثقافتی اور علاقائی دبدبہ ان کے سیاسی قد کو اور اونچا کر دیتا تھا۔ بچپن سے ہی بہادری اور جواں مردی کا خواب لیے وہ اپنے قبیلے اور دیگر قبائل میں رشک کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اگرچہ ان کے نظریات اور ریاستی سوچ و بچار ان کو ایک متضاد شخصیت کے طور پر نمایاں کرتی ہے اور لوگوں کے مختلف نظریات اور الزامات کا شکار ہوتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بھی تضاد کا شکار نظر آتی ہے۔ مگر اتنی کم عمری میں ان کا عملی زندگی میں قدم رکھنا اور پھر رہتے دم تک اپنی مضبوط طبیعت کے پیش نظر اپنے فیصلے پر راج کرنا ان کی پروقار شخصیت کا ایک منہ بولتا بڑا ثبوت ہے۔ ناظرین، نواب اکبر خان بگٹی کے مختلف ادوار میں سیاسی خدمات کچھ اس انداز میں ہیں۔ نواب صاحب 1951 میں بلوچستان کے گورنر کے مشیر مقرر ہوئے اور 1958 میں بطور وزیر مملکت وفاقی کابینہ کا حصہ بنے۔ چلتے چلتے 1960 میں نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور ایوب خان نے نواب خان کی سیاسی شہرت سے گھبرا کر ان کو جیل میں ڈالا۔ ناظرین، 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے اور 10 سال گورنر بننے کے بعد بھٹو صاحب سے اختلافات کی وجہ سے مستعفی ہو گئے۔ ناظرین، اس طرح چلتے چلتے 1977 میں ایئر مارشل اصغر علی خان کی سربراہی میں تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کر لی۔ نواب صاحب 1988 میں بلوچستان کے صوبائی ممبر منتخب ہوئے اور فروری 1999 سے 1990 تک وزیر اعلیٰ بھی بنے رہے۔ ناظرین، 1993 میں ڈیرہ بگٹی سے اپنی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ نواب اکبر خان نے قومی اسمبلی سے اردو کا بائیکاٹ کیا اور حلف بھی بلوچی زبان میں اٹھایا۔ نواب صاحب نے 1997 اور 2002 کے انتخابات میں حصہ نہ لیا۔ ناظرین، ایک طرف یہ مضبوط حواس خمسہ کا مالک اور اپنی بلوچ قوم کی خود مختاری، آزادی، معاشی و معاشرتی حقوق کے لیے سینہ تانے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف یہ ریاستی اداروں اور حکومتی مشینری کے خلاف حق کی آواز لیے کھڑے ہیں۔ کئی لوگ ان کو اپنا مسیحا اور نجات دہندہ تصور کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف لوگ ان کو عام انسانوں کے لیے ایک ظالم اور جابر سردار تصور کرتے ہیں۔ ناظرین، نواب صاحب نے اپنی زندگی عیش و عشرت کی بجائے زندگی کے آخری ایام پہاڑوں میں گزارنے کو ترجیح دی ہے۔ ایک بلوچ قوم کا جانباز ثبوت اور سردار ہونے کے ناطے ان کی غیرت کا اپنا الگ ہی معیار تھا۔ جب ایک لیڈی ڈاکٹر سے سوئی کے مقام پر زیادتی کی گئی تو اس ظالم شخص کو سزا دینے اور انصاف کی فراہمی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا تو نواب صاحب نے اپنی انا، غیرت اور عزت کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی ضد پر اڑ گئے، پھر چاہے ان کے سامنے ملکی ادارے تھے یا وقت کا حکمران، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو گئی۔ 2003 سے 2006 تک اپنی بلوچ قوم کے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے اور ان کی اپنی ایک فوج اور ریاست کا تصور قائم ہونے لگا تھا۔ ناظرین، آخرکار 26 اگست کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ ان کی شخصیت مختلف تضادات کا شکار رہی، مگر جس طرح ان کی موت واقع ہوئی اس سے لوگوں کے خیالات اور نظریات میں بدلاؤ ضرور آیا اور یوں اس طرح ان کی وفات نے اپنوں اور پرایوں سب کو جھنجھوڑا۔ پوری پاک قوم خصوصاً بلوچستان کے عوام میں اداسی اور دکھ کا منظر دیکھنے کو ملا۔